معاشرے میں جو بے شمار خرابیاں ہیں، ان خرابیوں میں ایک بہت ہی زیادہ خرابی یہ ہے کہ انسانوں کے ذریعے سے انسانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ یہ خرابی اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ کہیں ماں باپ کے ذریعے اولادوں پر، کہیں اولادوں کے ذریعے والدین پر، کہیں بھائیوں کے ذریعے بھائیوں پر، کہیں شوہروں کے ذریعے بیویوں پر، کہیں ہمسایوں کے ذریعے سے ہمسایوں پر، کہیں افسروں کے ذریعے ماتحتوں پر، کہیں کولیگوں کے ذریعے اپنے کولیگز پر، کہیں استاد کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس شاگردوں پر، حتیٰ کہ بعض دفعہ دینداروں کے ذریعے سے دوسرے بھائیوں پر ظلم ہوتا ہے۔ یہ ظلم زبان سے بھی ہوتا ہے، یہ ظلم رویوں سے بھی ہوتا ہے، اور یہ ظلم کبھی کبھی ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے۔ اس ظلم و زیادتی کے اثرات گھروں کے اندر بھی ہیں، اس ظلم و زیادتی کے اثرات محلوں میں بھی ہیں، اس ظلم و زیادتی کے اثرات سوسائٹی کے تقریباً ہر شعبے میں ہیں۔ شاید ہی کوئی شخص یہ کہہ سکے گا مجھ پر آج تک کوئی ظلم نہیں ہوا، چاہے زبانوں کے ذریعے، چاہے رویوں کے ذریعے، چاہے مالی اعتبار سے۔ ظلم و زیادتی کرنے کی یہ روش اتنی عام ہو گئی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے ہی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دفتر میں کام کرانا ہوگا تو جب تک الگ سے پیسہ نہیں دیں گے تب تک ہمارا کام نہیں ہوگا۔ یہ ظلم و زیادتی کی روش اتنی عام ہو گئی ہے کہ بھائی اپنے بھائی کے بارے میں سوچتا ہے کہ جو ہی والد مر جائے گا تو اس کے بعد نہ جانے اس بھائی کے ذریعے سے ہم پر کیا بیتے گی۔ ظلم و زیادتی کی یہ روش اتنی عام ہو گئی ہے کہ آدمی فخر کے ساتھ دوسرے پر ظلم کرنے کا اعلان کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ شوہر کو بیوی سے تنازع ہو گیا تو ہم بکثرت سنتے رہتے ہیں، شوہر کہتا ہے میں ساری زندگی اس کو سڑاؤں گا، میں ساری زندگی اس کو لٹکا کر کے رکھوں گا، بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے، وہ حسرہ بندی کس کو؟ جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ معمولی بات پیدا ہو گئی تو زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے، معمولی بات ہوگی، معمولی زبان کے جملے کے ریئیکشن میں ہم وہ کچھ کرتے ہیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے۔ انسانوں کے ذریعے سے انسانوں پر ظلم، زبان سے ہو، مال سے ہو، گھریلو معاملات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ تھانوں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ وومن کمیشنوں کے ذریعے سے ہو، ایسا بھی پایا گیا کہ بیویوں کے ذریعے سے شوہروں پر ظلم ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ شوہر رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے تو بیوی کہتی ہے تب تک نہیں جب تک اتنے لاکھ مجھے پینلٹی نہیں دو گے۔ بھائی بھائی پر ظلم کرتا ہوا کہتا ہے پراپرٹی یہ میری ہے، تمہارا اس میں کوئی حق نہیں، یہ دیکھے بغیر کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ظلموں کی یہ کہانیاں اتنی عام ہیں کہ شاید ہی کوئی گھر بچا ہوا ہوگا جو اطمینان سے یہ کہہ سکے گا کہ آج تک مجھ پر کسی کا کوئی ظلم نہیں ہوا، نہ میرے ساتھ بد کلامی ہوئی، نہ مجھے کسی نے گالی دی، نہ کسی نے میری عزت ریزی کی، نہ مجھے کسی کی طرف سے دکھ پہنچا۔ شاید ہی کوئی انسان یہ کہہ سکے گا، حالانکہ ہم سب امتی ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ کے نبی کی صفت خاص ہے رحمت للعالمین۔ ہمارے ذریعے سے دوسرے پر ظلم نہ ہو، ہمارے ذریعے سے دوسرے کا دل نہ دکھے، ہمارے ذریعے سے کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے مزاج کیسا ہونا چاہیے تو بس وہی واقعہ میں عرض کروں گا جس واقعے کی بنیاد پر مجھے یہ گفتگو اس وقت کرنی ہے۔
اللہ کرے یہ واقعہ بیان کرنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی اپنے اخلاق کو سدھارنے کا ذریعہ بنے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے متعلق ایک واقعہ ابھی اسی ہفتے میں نے ایک بہت نادر کتاب میں پڑھا۔ یہ واقعہ پہلے کبھی پڑھا بھی نہیں تھا، کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ دنیا میں کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سارا علم پڑھ لیا۔ تو جب مجھ سے کسی عالم نے پوچھا کہ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، میں نے کہا کبھی نہیں سنا، نہ کبھی سنا ہے نہ کبھی پڑھا ہے۔ کہنے لگا اب کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا میں تحقیق کرتا ہوں۔ تو آج تحقیق کرنے کے بعد پھر واقعہ مل گیا۔ واقعہ کیا ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کر لیا، اس کے بعد آپ کے خلاف دو طبقوں نے محاذ کھڑا کیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد ایک طبقہ تھا، اسے کہتے تھے قبیلہ بنو حوازن، اور دوسرا طبقہ تھا، اس کو کہتے تھے قبیلہ بنو ثقیف۔ قبیلہ بنو حوازن کے لوگ حنین میں آباد تھے اور اس کے آس پاس علاقوں میں، اور قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ طائف میں آباد تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ فتح کرنے کے بعد اب ان دونوں قبیلوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا۔ بہرحال اس مقابلے کی تفصیلات مجھے اس وقت بیان نہیں کرنی ہے۔ غزوہ حنین، غزوہ طائف، یہ دونوں واقعہ جب ہو گئے تو طائف سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں اپنے تمام صحابہ کے ساتھ، اور آپ کو پہنچنا ہے جیرانہ۔ جیرانہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ ہمارے بے شمار بھائی جب عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جیرانہ بھی جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، کیونکہ جیرانہ سے خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں ایک دفعہ جیرانہ حاضر ہوا تو گاڑی سے اترنے کے بعد وہاں پولیس والا کھڑا تھا، تو میں نے ان سے اتنا جملہ کہا، بیر موجود، کنواں ہے؟ اس نے یہ نہیں پوچھا کون سا کنواں۔ اس سوال کے جواب میں پولیس والے نے، شرطی نے، وہاں کے پولیس والے کو شرطی کہتے ہیں، اس پولیس والے نے یہ نہیں پوچھا تم اترتے ہو سلام کے بعد تم نے کہا کنواں، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ کس کنویں کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا بیر موجود، کنواں ہے؟ اس نے کہا ہے۔ میں نے کہا مویا موجود، اس میں کنویں میں پانی ہے؟ اس نے کہا موجود ہے۔ میں نے کہا آپ پی سکتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، اس پہ تالا لگا ہوا ہے، مسدود، مقفل۔ یہ جیرانہ کا واقعہ ہے۔ کیا ہوا ہے؟ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ میں تھے، پانی ختم ہو گیا، 12,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو کنویں میں پانی تھا اس کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ خشک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہیں سے تھوڑا سا پانی لاؤ۔ چنانچہ کسی برتن میں پانی لایا گیا، یہ نہیں معلوم وہ برتن چمڑے کا تھا یا لوہے کا تھا یا لکڑی کا تھا۔ انہی 3-4 چیزوں کے برتن اس زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ آج جیسے آج اسٹیل کے برتن ہوتے ہیں، پلاسٹک کے برتن ہوتے ہیں، شیشے کے برتن ہوتے ہیں، اتنی انڈسٹری اس زمانے میں نہیں تھی۔ بہرحال جس برتن میں بھی وہ پانی لایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی سے وضو فرمایا اور وہ پانی واپس برتن میں ہی ڈالا، اور کچھ لعابی مبارک بھی اس برتن میں ڈالا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ پانی اس کنویں میں ڈال دو۔ چنانچہ اس کنویں میں وہ پانی ڈالا گیا، اور تھوڑی دیر رکے تھے تو نیچے سے اس طرح سے پانی آ گیا جیسے مین پائپ پھٹ گئی ہو، اور وہ کنواں پر پانی آج تک چل رہا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے مدینہ طیبہ سے جب بدر کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں بیر شفا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے تو مقام صفرا پر پہنچے، پانی ختم ہو گیا۔ عرض کیا گیا نہیں، پانی موجود تھا مگر کنواں کھارا پانی تھا، اس کھارا پانی کو پی بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کھارا پانی ہے، آپ نے لعابی مبارک پانی میں ملایا اور اس کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، تو اس کنویں کا ذائقہ آج تک، آج بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ذائقہ بدل گیا ہے، اور بے شمار انسان ہیں جنہوں نے اس پانی کو پیا اور لا علاج بیماریوں میں شفا پائی۔ ہمارے دوست وہاں رہا کرتے تھے مدینہ طیبہ میں، وہ اسی سری نگر شہر کے ہیں، انہوں نے کئی مرتبہ مجھے وہ باغ آب شفا دیا، اور وہ خود ڈاکٹر ہیں، انہوں نے خود بتایا کہ صاحب بے شمار بیماریوں کو ہم نے دیکھا کہ یہی پانی پلائے گا اور شفا یاب ہو گئے، اس کو کہتے ہیں بیری شفا۔
تو جیرانہ کا جو وہ پانی تھا وہ پانی آج تک چالو ہے. یہ جیرانہ کی خصوصیت ہے. اور اسی جیرانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بہت بڑا مال غنیمت تقسیم کیا تھا اور بہت سارے واقعات وہاں پیش آئے. اب جو اصل واقعہ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے چلے ہیں جیرانہ کے لیے تو یا راستے میں رات گزاری ہے یا جیرانہ پہنچے ہیں. رات کو اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. اندھیرا تھا, ریتلا میدان ہے. ایک صحابی وہاں سے گزرے ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں آرام فرما رہے ہیں. اس صحابی کا پاؤں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں سے ٹکرا گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام جاگ گئے. تو آپ نے زبان مبارک سے اتنا فرمایا, یا عبداللہ اوجعتنی, او اللہ کے بندے تم نے مجھے تکلیف پہنچائی. یہ یہاں کی زبان میں کہیں گے ہو خدا سے نہ بندہ لوگ ہنسا کو ہنس. اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا یہ کون ہے, اور اس صحابی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں آرام فرما رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے محسوس ہو رہا ہوگا, لیکن چلتے چلتے کبھی ٹھوکر لگ جاتی ہے. چونکہ اس صحابی کے پاؤں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک پائے مبارک کو ٹھوکر لگ گئی تھی. اس ٹھوکر لگنے سے آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے, آپ نے زبان سے اتنا فرمایا, یا عبداللہ اوجعتنی, مجھے چوٹ لگ گئی, یا لوگ جناب مجھے لگ گئی. بس وہ صحابی وہاں سے واپس مڑ گیا. اب اس صحابی کو بہت احساس ہو گیا کہ میرے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ اذیت پہنچی. اس کے بعد پھر اس کو رات بھر نیند نہیں آئی, اسی بے قراری میں ہے وہ. اگلے دن صبح وہ صحابی سوچ رہا ہے کہ میں حضور کی خدمت میں جا کر عرض کروں گا, یا رسول مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیں. لیکن وہ صحابی ابھی نہیں آیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی کو ڈھونڈا اور معلوم کرنے کے بعد پتہ چلا فلانا شخص ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے اور تشریف لے جا کر کے فرمایا, ابو رحم, رات میں نے جو تم کو جملہ بولا تھا, اے اللہ کے بندے مجھے لگ گئی, مجھے چوٹ لگ گئی, یا تمہارے ذریعے سے مجھے تکلیف ہو گئی, وہ جو جملہ میں نے بولا تھا اس جملہ بولنے سے جو تم کو تکلیف ہوئی ہے اس کی میں معافی چاہتا ہوں. اللہ اللہ. میرے بھائیوں, ہم اس نبی کی امتی ہیں. اب اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے ہم اپنے رویوں کو دیکھیں. ہمارا رویہ ہمارے والدین کے ساتھ کیسا ہے, ہمارا رویہ ہماری اولادوں کے ساتھ کیسا ہے. ہمارے ذریعے سے ہمارے بیویوں کو کبھی اذیت تو نہیں پہنچتی, زبانی اذیت. ہمارا رویہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے. ہمارا افسر یہ سوچے کہ اس کا رویہ ماتحتوں کے ساتھ کیسا ہے. ہمارا بھائی یہ دیکھے کہ اس کے ذریعے سے اس کے بھائی کو دکھ تو نہیں پہنچ رہا ہے. ہر شخص دیکھے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں, اور الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. بلکہ اس دنیا میں اگر کسی انسان پر اللہ کے احسانات ہیں تو سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس کو ایمان کی دولت مل جائے اور وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا امتی ہو. تو اللہ نے یہ احسان ہم پر فرمایا کہ ہماری طلب کے بغیر, ہمارے مطالبے کے بغیر, ہماری چاہت اور اس درخواست کے بغیر اللہ نے ہم کو اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا اور ایمان والا بنایا. دنیا میں ایمان ملتا ہے کبھی اپنی محنت سے. کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف سفر کرنا پڑا, اور کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آتے ہوئے جو مصیبتیں جھیلنی پڑی وہ تیار ہو گیا, جو ظلم سہنے پڑے اس کو بھی نبھایا, گھر بار چھوڑنے پڑے, وطن چھوڑنا پڑا, اور کیا کیا قانونی سماجی مشکلات جھیل کر کے پھر ایمان تک انسان پہنچتا ہے. تو اللہ نے ہم سے یہ امتحان نہیں دیا. ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا, ایمان والی عورت کے پیٹ کے اندر ہم نے 9 مہینے گزارے, ایمان والی ماں کا دودھ پینا کا نصیب کیا, ایمان والے باپ کے سائے میں ہم نے بچپن سے لے کر اب تک جوانی اور زندگی گزاری. غرض ہے کہ ایمان کی دولت گھر میں مل گئی. حالانکہ اللہ کا قانون یہ ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان بھی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایمان عطا کروں گا تو امتحان میں لوں گا. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں ایمان عطا کروں گا پھر میں آزمائش میں نہیں ڈالوں گا؟ میں آزماؤں گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. میں نے اس سے پہلے بھی جن کو ایمان عطا کیا ان کو میں نے آزمائشوں میں ڈالا ہے, تم کو بھی آزمائش میں ڈالوں گا. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. مگر بے شمار اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو اس ضابطے سے باہر رکھا, ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور کبھی کوئی مشکل نہیں آئی. انہیں میں ہم بھی ہیں. اس ایمان کو پانے کے لیے ہمیں کبھی کوئی مصیبت برداشت نہیں کرنی پڑی. اس ایمان کو پانے کے لیے ہم کو کسی کا ظلم نہیں سہنا پڑا,
اس ایمان کو پانے کے لیے ہم کسی کفر کو چھوڑ کر کے اور کفر کو چھوڑنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے وہ سب ہمیں نہیں کرنا پڑا، کیونکہ اللہ نے ہم کو ایمان کے گھر میں پیدا کیا. تو جب ایمان کی دولت ہم کو عطا فرمائی اور ہم امتی ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا نبی تو اتنا رحیم ہے کہ بجائے اس کے کہ اگلے دن صبح اس کو بلا کر کے پوچھتے، کیا پوچھتے کہ تم نے اس طرح سے آنکھ بند کر کے کیوں چلے تھے، تم دیکھ کر کیوں نہیں چلے، تم اس طرح سے کیوں چلے کہ میرے پاؤں میں ٹھوکر لگ گئی. لیکن اس کے مقابلے میں اچھا وہ صحابی اپنی جگہ پریشان ہے، اس پریشانی کے عالم میں وہ بے قرار ہے، وہ سوچتا ہے میں کیسے حضور کی خدمت میں جا کر کے معافی مانگوں گا. لیکن اس کے معافی مانگنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور اس سے کہا، ابو الرحم، صحابی کا نام ابو الرحم ہے، ابو الرحم میں نے جو تم کو رات کہا تھا یا عبداللہ قد اوجعتنی، اور اللہ کے بندے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس کہنے سے تمہارے دل کو جو تکلیف ہوئی ہوگی. ظاہر ہے یہ تو جملہ صحیح تھا، یہ تو کوئی غلط جملہ نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی گالی نہیں تھی، یہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں تھی، یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں تھی، یہ حقیقت تھی اور واقعی یہ ہوا تھا. اس کے پاؤں سے آپ کے مبارک پاؤں کو ٹھوکر لگی ہے، اس ٹھوکر سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، تو آپ نے تو وہی بات کہی ہے نا. تو آپ نے نعوذ باللہ من ذالک کا کوئی دوسرا انسان ہوتا تو ہو سکتا ہے بدتمیزی کا جملہ بول دیتا، ڈانٹ ڈپٹ کا جملہ بول دیتا، جیسا ہم کہیں گے تمہیں آنکھیں نہیں ہیں، تم تمیز سے نہیں چلتے، ہم جیسا کوئی ہوتا تو یہ جملہ بولتا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح کا کوئی ڈانٹ ڈپٹ کا جملہ نہیں کہا، صرف حقیقت بیان فرمائی کہ تیری وجہ سے مجھے تکلیف ہو گئی، تیری وجہ سے مجھے تکلیف ہو گئی. اس پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا احساس ہوا اور آپ نے اگلے دن صبح اس صحابی کو بلا کر کے اور اسے کہا کہ میں نے جو رات کو تم کو جملہ بولا تھا اس کی وجہ سے تمہارا دل دکھا ہوگا، فرمایا شاید ہو سکتا ہے اس کے بعد تمہیں بے قراری ہوئی ہوگی، اس بے قراری کی وجہ سے میں تم سے معافی چاہتا ہوں. میرے بھائیو بس اس اور یہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ واقعہ کوئی انفرادی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ تو آپ کا مزاج مبارک ہی ایسا تھا، یہ آپ کا مبارک مزاج ہی ایسا تھا. جہاں بھی ایسی صورتحال پیش آ گئی آپ نے فوراً اپنے رحمت للعالمین ہونے کا مظاہرہ فرمایا. جب بھی جہاں بھی یہ واقعہ پیش آ گیا، اور ایک واقعہ نہیں بے شمار واقعات ہیں جہاں بالکل سامنے محسوس ہو جاتا ہے کہ رحمت للعالمین کی ذات اقدس یہی ہے. میں نے شروع میں قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں سچے اور اعلیٰ درجے کے ایمان والے جن کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے الکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پیتے ہیں، اور دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ ظلم اگر آئے گا، زیادتی ہوگی، بد کلامی کا سامنا کرنا ہوگا، کسی نے ہم کو ہماری بے عزتی کی، کسی نے ہم کو دکھ پہنچایا، کسی نے ہم کو تکلیف پہنچائی، یہ اپنا بھی ہو سکتا ہے، غیر بھی ہو سکتا ہے. جناب یہ بیوی ہو سکتی ہے، یہ شوہر ہو سکتا ہے، یہ بھائی ہو سکتا ہے، یہ پڑوسی ہو سکتا ہے، یہ محلے کا بڑا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے ساتھی ہو ہمارا ہو، یا ہمارا فرینڈ ہو سکتا ہے، یہ افسر بھی ہو سکتا ہے. کسی کے ذریعے سے ہم یہاں سے جو ریئیکشن کر سکتے ہیں اس ریئیکشن کو نہ کریں، برداشت کر لیں. والعافین عن الناس. دنیا میں ظلم دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک تو یہیں سے انسان ظلم کرے، اور ایک یہ ہے کہ وہاں سے ظلم آیا، ہم نے یہاں سے مقابلے میں جوابی ظلم کیا. اس نے ہم کو گالی دی، ہم نے یہاں سے تھپڑ مارا، اس نے ایک گالی دی، ہم نے دو گالیاں دی، تو اس نے بھی ظلم کیا ہم پر، ہم نے دو گالیاں دی، ہم نے بھی ظلم کیا. نہ وہ ظلم صحیح ہے، نہ یہ ظلم صحیح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو معاف کرنے کا مزاج پیدا کرے، جو انتقام نہ لینے کا مزاج پیدا کرے، وہ اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے، اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے. میرے بھائیوں اس پوری گفتگو کا میسیج ہم سب کے لیے کیا ہے کہ اپنے آپ کو رحیم انسان بنانا ہے. اللہ نے اپنا نام رکھا رحیم، اللہ نے اپنے نبی کا نام بھی رکھا رحیم، اور ہم سے بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی رحیم بنو. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الراحمون، جو دوسروں پر رحم کریں، یرحمہم الرحمن، اللہ ان پر رحم کرتا ہے. جو دوسروں پر رحم، ایک تو ہے دوسرے نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، ہم نے اس پر رحم کیا، ہم نے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں. کمال کی بات تب ہے کہ جب کوئی انسان ہم پر ظلم کرے. کمال کی بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان ہمارے پر زیادتی کرے. مثلا ایک آدمی کے پاس ہمارا پیسہ وہ دے نہیں رہا ہے، اس کا پیسہ دبا کر کے رکھنا یہ ظلم ہے. لیکن اب ہم جواب میں اس کے خلاف کارروائی کریں، بد کلامی کریں، گالی گلوچ کریں، اس کے خلاف مقدمہ کریں. حق تو ہے ہمیں یہ کرنے کا، لیکن بہرحال اگر ہم رحم کا معاملہ کریں گے، رحم کا معاملہ کریں گے تو یہ اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے.
ایک یہودی جس کا نام تھا سعلہ، یہودی کا نام ہے سعلہ. یہ یہودی یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ علامت مل جائے جس علامت کے نتیجے میں سمجھ جاؤں گا کہ واقعی یہ رحمت اللہ عالمین. اور وہ علامت یہ ہے کہ میں کتنا ہی ان کو غصہ دلاؤں ان کو غصہ نہیں آئے گا، میں کتنی ہی بد کلامی کروں یہ جواب میں بد کلامی نہیں کریں گے، مجھے اس کا امتحان لینا ہے. اب وہ دیکھ رہا تھا میں کیسے امتحان لوں گا، کوئی ایسی شکل بننی چاہیے کہ میں ان کو غصے میں لے آؤں، میں ایسا کہوں گا کہ جس کی وجہ سے ان کو غصہ آ جائے، اور غصہ آنے کے بعد میں دیکھوں گا ان کی زبان سے کیا نکلے گا. آپ کو ایسی تدبیر کرنی ہے جس کی وجہ سے ان کو غصہ آ جانا چاہیے. کیا واقعہ پیش آ گیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلے کے چند افراد آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے قبیلے میں فاقہ کشی شروع ہو گئی ہے، قحط سالی ہے، اور تقریباً اکثر گھروں میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، آپ ہمیں مدد فرمائیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت مدد کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی. اس شخص نے جو سنا ہی آ گیا، کہنے لگا جناب میں نے سنا ہے کہ آپ فلاں قحط زدہ قبیلے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کی مدد کروں گا، مگر یہ بتائیے واپس کب دیں گے پیسہ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے فلاں ٹائم بتائیے کر دو. تو اس نے بہت بڑی رقم لا کر کے دی، یہ وہ رقم ہے اور آپ اس قبیلے کی مدد کریں، البتہ ٹائم پر مجھے پیسہ دے دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وقت مقرر ہو گیا. وہ 1 مہینہ ہوا یا 2 مہینے طے ہو گیا وقت مقرر، اس ٹائم پر ہم آپ کا پیسہ واپس کر دیں گے. آپ علیہ السلام نے سوچا کہ اس وقت تک زکوٰۃ آ جائے گی، عشر آ جائے گا، مسلمان مالی تعاون کریں گے، بیت المال میں پیسہ جمع ہو جائے گا تو اس کا ہم قرضہ چکائیں گے. یہ انتظار میں. بہرحال وہ تو چاہتا تھا کہ حضور غصے میں ہو جائیں. ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنازے میں تشریف لے گئے، صحابہ ساتھ تھے، یہ شخص آ گیا. تو اس نے بہت ہی کڑوے انداز میں، بہت بد اخلاقی کے ساتھ ڈانٹتے ہوئے حضور سے کہا وہ میرا پیسہ کیوں نہیں دیتے آپ نے فرمایا کون سا؟ کہا وہ جو تمہارے ذمہ میرا پیسہ وہ دیتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی تو اس کا وقت نہیں آیا. اب اس نے اور بد کلامی شروع کی، بد کلامی کرتے کرتے کہا تمہارا خاندان ہی ایسا ہی ہے. صحابہ حیران ہیں. ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ تو نرم مزاج تھے، لیکن پاس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو برداشت نہیں کر سکتے تھے اس طرح کی بات. تو ایک دم مشتعل ہو گئے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، اس کا میں گلا گھونٹ لوں گا، یہ آپ سے اس طرح سے بات کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام تبسم فرماتے ہوئے کہ نہیں اس کو کہنے دو. وہ اور کہتا رہا آپ کے ذمہ میرا قرضہ آپ نے زیادہ کیوں نہیں کرتے، اور پھر برا بلا کہتے کہتے وہ حدوں سے بھی پار کر گیا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نرمی سے سنتے رہے، تبسم فرماتے رہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کو ڈانٹ بھی رہے ہیں کہ تمہیں تمیز نہیں یہ بات کرنے کی، تمہیں اگر قرضہ مانگنا ہے تو اس طرح سے تو نہیں مانگنا چاہیے، اور تمہیں تو مانگنے کا حق بھی ابھی نہیں ہے کیونکہ وقت ابھی ہوا نہیں ہے. بہرحال حضرت فاروق اعظم نے اس کو ڈانٹا، وہ خاموش ہو گیا. لیکن وہ اس انتظار میں تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام جواب میں کچھ کہیں، لیکن آپ نے کوئی جملہ جواب میں نہیں کہا، کوئی سخت جملہ، کوئی سخت بات نہیں کہی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. کافی دیر ہو گئی تو حضرت آپ علیہ السلام نے فرمایا فاروق اعظم کو، فاروق عمر تمہیں اگر بات ہی کرنی تھی تو تم کیوں کہتے؟ مجھے کہتے ادا کر دو، اور اس سے کہتے نرمی سے مطالبہ کرو. اس سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ اگر تمہارے پاس ہمت ہے تو اس کا قرضہ ادا کرو، بجائے اس کے کہ تم اس کو ڈانٹ رہے ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ مجھے اجازت دے دیں، میں انتظام کروں گا، اس کا قرضہ ادا کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے قرضہ ادا کرو، ساتھ میں جو تم نے اس کو ڈانٹا ہے اور ڈانٹنے کی وجہ سے اس کے دل کو جو تکلیف ہوئی ہے اس ڈانٹ کے بدلے میں تم مزید اتنا اور دے دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں دوں گا. چنانچہ وہ نکل گیا باہر، اس آدمی کو لے گئے، اور باہر نکلنے کے بعد اس آدمی سے کہا چلو میرے ساتھ اور میں وہ ادا کروں گا اور مزید اور بھی ادا کروں گا. انہوں نے کہا بھائی صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو اصل میں چیک کر رہا تھا. تو یہ تو ثابت ہو گیا یہ سچا نبی ہے اور رحمت للعالمین ہے. مجھے نہ وہ قرضہ چاہیے نہ مجھے ایکسٹرا کچھ لینا ہے. چنانچہ وہ واپس آ گیا اور واپس آ کر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک رحمت للعالمین ہونے کا مزاج مبارک ہے. یہ صرف اللہ نے اعلان ہی نہیں کیا ہے، آپ کی زندگی مبارک ساری ایسی ہی گزری ہے کہ آپ رحمت ہی رحمت تھے. میرے بھائیو ہم سب اسی نبی کے امتی ہیں. ہم اپنے اندر رحم پیدا کریں، ہمارے ذریعے سے کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، نہ زبان سے، نہ رویوں سے، نہ گھریلو اعتبار سے. ہم ایسی زندگی گزاریں کہ کوئی شخص یہ نہیں کہنا چاہے کہ اس نے میرے سے بد کلامی کی، اس نے میری عزت ریزی کی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا مزاج اس درجے کا تھا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا،
تو جو چند بڑے بڑے مجرم تھے جنہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا مسلمانوں پر، ان بڑے مجرموں میں ایک شخص مشہور تھا لیکن وہ زندہ نہیں تھا، اس کا نام تھا ابو جہل، سارے لوگ جانتے ہیں۔ ابو جہل مارا جا چکا تھا جنگ بدر میں، اس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا اکرمہ۔ تو اکرمہ نے سوچا کہ کم سے کم مجھے تو زندہ نہیں چھوڑیں گے، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے، مکہ ان کے کنٹرول میں جا چکا ہے، اب جن چند لوگوں کو زندہ نہیں رکھا جائے گا میرا نام اس میں ضرور ہوگا، کیونکہ میں نے اور میرے باپ نے تو بہت ظلم کیا ہے ان پر، اور کوئی بھی شاید بچا ہوا نہیں ہوگا جس پر ہم نے ظلم نہ کیا ہو، تو اس لیے مجھے تو بچنے کی امید نہیں، لہذا اکرمہ مکہ چھوڑ کر فرار ہو گیا جان بچانے کے لیے، پہنچ گیا کہیں اور یمن کے علاقے میں، یمن کے علاقے میں پہنچ گیا۔ تو وہاں جا کر اس نے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سخت ترین دشمنوں کو معاف کر دیا ہے، تو امید ہے شاید مجھے بھی معاف کریں گے، لیکن پھر بھی ڈر رہا تھا کہ اگر میں واپس جاؤں گا تو میرے خلاف ایکشن لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ میرے لیے قتل کا فیصلہ ہو جائے۔ اکرمہ کی بیوی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے، میرا شوہر اکرمہ ہے، اس کو بھی معافی مل جائے گی؟ آپ نے فرمایا اس کو بھی معاف کر دیا۔ اب یہ ام حکیم بیوی روانہ ہو گئی شوہر کو لانے کے لیے، باہر لے آیا اسے، لانے کے بعد شوہر بار بار پوچھتا ہے کہیں کو خطرہ تو نہیں ہے، کہیں کوئی مجھے مارے گا تو نہیں کوئی، واقعتاً مجھے معاف کر دیں گے؟ اس نے کہا میں معافی دے چکے ہوں تمہارے حق میں۔ اس نے کہا میری ہمت نہیں کہ دن میں ان کے پاس جاؤں، ہو سکتا ہے دن میں وہاں کچھ لوگ ہوں گے اور میرے خلاف کوئی آدمی اٹھ جائے گا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح سے وہ آمادہ کر لیا اسے اور وہ آنے کے تیار ہو گئے، جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اکرمہ آنے والا ہے۔ اب ایک تو اکرمہ ہے ابو جہل کا بیٹا، اور اکرمہ خود ظالموں میں سے تھا، اس نے ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا جب اکرمہ پہنچے گا تو اس صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی تو کہے گا اکرمہ آج آگے تو مسلمان بن گئے، تو نے یہ کیا ہے، تو نے یہ کیا ہے، اور تیرا باپ ایسا تھا، وہ ابو جہل تھا، ہو سکتا ہے صحابہ یہ کہیں۔ تو آپ نے اس وقت خطاب فرمایا یاتیکم اکرمہ، صحابہ کرام سے اکرمہ آ رہے ہیں، فلا تسبوا اباہ، اس کے باپ ابو جہل کو بھی برابر مت کہنا، فإن سب المیت یؤذی الحی، اگر تم نے اس کے باپ کو برا بلا کہا اس کو دل میں تو دکھ ہوگا، تو اس کے باپ کو بھی برا بلا مت کہنا۔ تمام صحابہ خاموش، اتنا میں اکرمہ آ گیا۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا، وہ کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، فلاں کو دیکھا اچھا اس کو میں نے ایسے مارا تھا پہلے، فلاں کو دیکھا اس پر میں نے یہ ظلم کیا تھا۔ وہاں حضرت بلال بھی تھے جن پر بہت زیادہ ظلم ہوئے تھے، غرض یہ کہ وہ دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے، لیکن کسی صحابی نے کوئی جملہ نہیں کہا، سارے خاموش۔ اکرمہ اس انتظار میں تھا کہ لوگ مجھے تانا دیں گے، گلا کریں گے، میرے باپ کا تذکرہ ہوگا اور کہیں گے تیرا ظالم باپ وہ ابو جہل اسے یہ کیا تھا، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ حیران ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرمہ کیسے آنا ہوا؟ کہ لگا حضرت مسلمان ہونے کے لیے۔ فرمایا بہت اچھا، کہ یا رسول اللہ مجھے معافی مل جائے گی؟ آپ نے فرمایا سب کو معاف کر دے گا، تم کو بھی معاف کر دے گا۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر چونکہ وہ تو پرانا کمانڈر تھا تو کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر کہنے لگا میں وہ شخص ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ کے ساتھ تھی، آج کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ ہے۔ میں وہ شخص ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ کے دین کے ساتھ تھی، آج کے بعد مجھے سب سے زیادہ نفرت محبت آپ کے دین کے ساتھ ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو کہا یہ وہ ہاتھ ہیں جو ہمیشہ آپ کے خلاف اٹھتے رہے ہیں، آج کے بعد یہ ہاتھ آپ کی حمایت میں اٹھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے باپ کو بھی برا بلا کہنے نہیں دیا، حالانکہ اس کے باپ کے متعلق قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی ابو جہل کو کہتے ہیں ذق انک انت العزیز الکریم، اے ابو جہل تو جہنم کا مزہ چکھ، تو اپنے آپ کو کہتا تھا میں بڑا معزز ہوں۔ تو جس باپ کے متعلق قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس باپ کے متعلق اگر صحابہ کوئی تذکرہ کرتے تو غلط نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمایا، اس کے باپ کو برا بلا کہیں گے اس کا دل دکھے گا، اور آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ اکرمہ کا دل دکھ جائے۔ میرے بھائیو ہمارے نبی کا مزاج یہ تھا کہ آپ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے، بس ہمارے لیے میسج یہی ہے کہ اپنا مزاج، اپنا رویہ، اپنا اخلاق، اپنا طرز زندگی ایسا بنائیں کہ ہمارے ذریعے سے کسی کا دل نہ دکھے، نہ ہمارے زبان سے، نہ ہمارے رویوں سے، نہ ہمارے معاملات سے۔ خاص طور پر گھروں میں بھائیوں اور بھائیوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، شوہروں اور بیویوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں، کوٹوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کیسے انسان دوسرے انسانوں کو گھسیٹتے ہیں، مقدمہ بازیاں کرتے ہیں، تقریریں پہنچاتے ہیں، خرچے کرتے ہیں،
یہاں تک کہ 50 سال تک مقدمے لڑتے ہیں آپس میں، اور ادھر سے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے بھائی ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کی شان یہ نہیں ہے، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے، ہمارے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اپنا نقصان برداشت کر لیں، اپنے دل کو سمجھائیں، لیکن ہم انتقام نہیں لیں گے، نہ یہاں سے ظلم کریں گے، اور اگر وہاں سے ظلم آئے گا تو انتقام بھی نہیں لیں گے۔ حالانکہ یہ آسان کام نہیں، بہت مشکل ہے، خاص طور پر جب انسان کے پاس پاور آ جائے، جب انسان کچھ کر سکتا ہو۔ ہم اگر گالی کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں، اس کے بعد انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے، یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ جب میں کسی کو ڈانٹ سکتا ہوں اور مجھے ڈانٹنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں اور نہ ڈانٹوں۔ جب میں کسی کی گالی کا جواب گالی سے دے سکتا ہوں، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس وقت میں اپنے آپ کو روکوں۔ یہ اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم ترین اخلاق کا معیار پر ہے، وہ یہ اخلاق ہے۔ اگرچہ بہت سارے محققین کا کہنا یہ ہے کہ اس درجے کا اخلاق اپنانا انسان کے بس سے باہر ہے، نہیں کر سکے گا۔ یہ دعا یاد رکھ لیں کہ جب بھی انسان کبھی کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھے، ہم نے سنا فلانے کو تکلیف ہو گئی، فلانا جو ہے فلانے کو لاس ہو گیا، فلانے کو مصیبت آ گئی، تو اس وقت انسان عام طور پر ہائے ہائے کرتا ہے، یہ انسانیت ہے۔ مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسے وقت میں فوراً تم کہو یا اللہ فلانا آدمی جس مصیبت میں مبتلا ہے، یا اللہ فلاں آدمی جس مصیبت میں مبتلا ہے، میں شکر کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے بچائے رکھا، اور یا اللہ جس پر یہ مصیبت آئی اس پر بھی رحم فرما، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ مصیبت جو مصیبت زدہ انسان ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے ہم کو دکھ پہنچایا ہو۔ مثلا ہمارا بھائی ہے، اس نے ہم کو بہت دکھ پہنچایا، مثلا ہمارا پڑوسی ہے، اس نے ہم کو تکلیفیں پہنچائی، اس نے ہم پر ظلم کیا، اور آج ہم نے سنا کہ اس کو مصیبت آ گئی، تو ہو سکتا ہے ہمارے دل میں خوشی ہو جائے گی کہ چونکہ اس نے مجھے دکھ پہنچایا، اب جب اسے مصیبت آئی تو بہت اچھا ہوا۔ ایسے موقع پر بھی ہمارا دین یہ کہتا ہے تم یہ نہیں مت کہنا یا اللہ تم سے ظلم کرو، یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تب سے اگر مصیبت آؤ اثر کیوں اس کو مصیبت آ گئی بہت اچھا ہو گیا، یہ مت کہنا، بلکہ یہ کہنا یا اللہ اس نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، مگر آج میں نے سنا اس کو مصیبت آ گئی، یا اللہ اس پر رحم کرنا۔ اور جب تم یہ کہو گے یا اللہ اس پر رحم کرنا، اس پر میں رحم کروں گا یا نہیں کروں گا، تم پر ضرور رحم کروں گا۔ یہ مزاج ہونا چاہیے ایمان والے کا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ روانہ ہوئے، اور کوفہ کے لیے امیر بن کر کے ان کو بھیجا گیا، امیر دین شیخ الاسلام بنا کر ان کو بھیجا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کوفہ والوں کو لکھا، بلکہ پورے عراق والوں کو، میں ایسا انسان تمہارے لیے بھیج رہا ہوں جس کی مجھے زیادہ ضرورت تھی، مگر تمہارے لیے میں اس کو بھیج رہا ہوں، اس کو فائدے اٹھاؤ۔ اب جب عبداللہ بن مسعود پہنچے، ہزاروں انسان ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود وہ صحابی تھے جو 6 یا 5 نمبر پر مسلمان ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت پیارے صحابی تھے، بہت ہی پیارے صحابی تھے۔ ان کی خصوصیت بڑی عجیب تھی، بلکہ ان کی شکل بھی حضور سے ملتی جلتی ہو گئی تھی، ان کی ادائیں بھی حضور سے جیسی ہوتی تھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کر کے سمجھتا تھا کہ حضور کے گھر کا کوئی آدمی ہے، ان کے انداز بولنے کا بھی ویسے ہی ہو گیا تھا، ان کی شکل بھی حضور سے ملتی جلتی ہو گئی تھی، وہ جب چلتے تھے تو چلنے کا انداز بھی حضور جیسا ہو گیا تھا، یعنی حضور کی تمام صفات ان کے اندر منتقل ہو گئی تھی۔ ایسا تھا یہ عبداللہ بن مسعود۔ آپ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بن مسعود علم کا ٹکڑا ہے۔ تو عراق میں ہیں، مسجد میں درس دینا شروع کیا، حدیث بیان کرنا، ہزاروں انسان ان کے مجلس میں بیٹھتے تھے اور وہ سنتے تھے، سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، قال رسول اللہ، یہ بیان کرتے رہتے تھے۔ مجلس ختم ہو گئی، جب باہر نکلے تو عبداللہ بن مسعود کے جوتا کو اٹھا لیا، اب جان بوجھ کر کے لیا یا دھوکے سے لیا، مگر جوتا غائب۔ بہت شرمندگی ہوگی سب لوگوں کو، انہوں نے کچھ نہیں فرمایا۔ اگلے ہفتے پھر دوسری مجلس ہوئی، علم کی مجلس جمعرات کو ہوا کرتی تھی، اگلی مجلس پھر ہوئی، اسی طرح سے ہزاروں انسان تھے۔ جب مجلس ختم ہو گئی باہر نکلے تو جوتا پھر غائب تھا، تو لوگوں کو اور زیادہ شرمندگی ہوگی۔ ایک شخص نے کہا حضرت یہ پتہ نہیں کون انسان ہے جو آپ کا جوتا اٹھا لیتا ہے، آپ ذرا بدعا کریں اس کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھ کے نیچے، کہنے کہ ٹھیک کرتے ہیں دعا۔ چلو جب دعا شروع کی، یا اللہ جس میرے بھائی نے میرا جوتا اٹھایا وہ جوتا میں نے اس کا ہبہ کر دیا، یا اللہ آپ اس کو معاف کر دیں، یا اللہ اگر جان بوجھ کر اس نے اٹھایا تو بھی معاف کر دیں، بھولے سے اٹھایا تو بھی معاف کر دیں۔ اور یہ کہتے کہتے پھر کہنے لگے یا اللہ ابن مسعود کا جوتا اتنا قیمتی نہیں ہے کہ آپ کے نبی کا ایک امتی قیامت کے دن پکڑا جائے، یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ سب لوگ آمین کر رہے ہیں، سب لوگ آمین کر رہے ہیں۔ پھر بعد میں کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے ہم کو یہ دین سکھایا کہ ہم جس نے ہم کو دکھ پہنچایا اس کے لیے بھی ہم دعائے خیر کریں گے۔ اچھا
کہیں کتابوں میں یہ لکھا ہوا بعد میں وہ آدمی آ گیا، وہ آدمی آ کر کہنے لگا جناب آپ کا جوتا، کہنے لگا میں تو میرا جوتا ہے ہی نہیں، کہنے لگا نہیں جناب آپ کا جوتا ہے، میں بھولے سے لے گیا تھا، آپ نے فرمایا میں نے چونکہ نیت کر لی ہے، میں نے تم کو وہ گفٹ کر دیا اس لیے میں واپس دے نہیں سکتا۔ اس نے کہا حضرت آپ کا جوتا، کہنے لگا میرا نہیں ہے، اس لیے کہ میں کہہ چکا ہوں نا، میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا اور مسجد میں دعا کرتے کرتے کہا اس لیے میں تمہارا جوتا کیسے لے سکتا ہوں، اب وہ تمہارا جوتا ہے۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ میں پہنوں گا تو کیسے، اور یہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بس اس مختصر سی گفتگو کا میسج ہم سب کے لیے یہ ہے کہ رحمت بنے، رحمت، شوہر اپنی بیویوں کے لیے رحمت بنے، بھائی اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے رحمت بنے، باپ اپنی اولاد کے لیے رحمت بنے، اولاد اپنے والدین کے لیے رحمت بنے، پڑوسی اپنے پڑوسی کے لیے رحمت بنے، دکاندار کسٹمروں کے لیے رحمت بنے، افسر اپنے ماتحتوں کے لیے رحمت بنے، کلیگ اپنے کلیگوں کے لیے رحمت بنے، امام اپنے مقتدیوں کے لیے رحمت بنے، مقتدی اپنے امام کے لیے رحمت بنے، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ زبان سے نہ رویے سے، کسی عمل سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ مشتعل ہو گئے، غصے ہو گئے، زبان سے بد کلامی نکل گئی، بہترین ایمان والا وہ ہے کہ جو ہی ٹھنڈا ہو جائے فوراً جا کر کے یہیں سے معافی مانگ لے، اب مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، ان دونوں کے آپس میں کسی بابت تیز کلامی ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھے مگر وہ محسوس نہیں کر رہے تھے میں غلطی پر ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے رہے مگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بہرحال تیز کلامی ہو گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے سے نکل گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یا مجھے معاف کر دو، یا غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ فاروق اعظم کچھ نہیں سن رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ گئے اور گھر کے جا کے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، اندر جب حضرت فاروق اعظم پہنچے تو سوچنے لگے، سوچتے سوچتے ایک دم ان کو احساس ہو گیا غلطی ساری میری ہے، صدیق اکبر کی نہیں ہے۔ بس فوراً نکل آئے اور ڈھونڈنے لگے کہاں ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ پتہ چلا وہ حضور کی مجلس میں ہے، بخاری میں حدیث ہے۔ پہنچ گئے حضور کی خدمت میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے ہی دیکھ چکے تھے نا صدیق اکبر کو، اتنے میں حضرت عمر فاروق آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا جو ہی فاروق اعظم آئیں گے تو حضور ان کو ڈانٹیں گے، اور جب میں کہوں گا واقعہ یہ ہوا ہے غلطی ان کی ہے میری نہیں ہے تو حضور ان کو نہ جانے کیا فرما دیں گے اور ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو صدیق اکبر کہہ رہے یا رسول اللہ یہ فاروق اعظم آ رہے ہیں، غلطی میری ہے، ان کی نہیں، غلطی میری ہے، تاکہ حضور ان کو نہ ڈانٹ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی سمجھ چکے تھے کہ غلطی، تو بعد میں جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس انسان کے بارے میں مجھے دکھ مت پہنچانا جس نے اس وقت مجھے نبی مانا جب دوسرے لوگ میرا نبی ہونے کا انکار کر رہے تھے، یعنی فاروق اعظم انکار کر رہے تھے، اس وقت اس نے مجھے نبی مانا ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، یا رسول اللہ غلطی میری ہے، حالانکہ یہ غلطی ان کی تھی، اپنے سر پر غلطی لے لی اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو برا بھلا نہ کہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ یہ مزاج انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان رحمت بنے گا۔ اللہ تعالیٰ شاموں ہم کو ایسا ہی مزاج عطا فرمائے، اور اس مزاج کے پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ سے بہت لڑنا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا ہے، اپنی زبان کو پکڑ کر کے رکھنا ہے۔ جب ہم بول سکتے ہوں، ڈانٹ سکتے ہوں، گالی گلوچ کر سکتے ہوں، ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہوں، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت اونچا درجہ ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو پیتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور جن کا مزاج وہ ہو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مزاج۔ اب وہ رحم کو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، پھر اللہ کے نبی نے کیسے معافی مانگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کا جرم اپنے سر پر لے لیا تاکہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو جائے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، یہی مزاج ہمارے اندر پیدا ہو جانا چاہیے۔ اللہ کرے ہمارے اخلاق، ہمارا رویہ، ہمارا بیہیویئر، ہمارا طرز زندگی، ہماری زبان ایسی ہو جائے کہ ہم رحمت بنیں، اور رحمت بننے کے لیے بہت قربانی دینی پڑتی ہے، اور جب انسان رحمت بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ شامل اس پر رحمت حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو میری مخلوق پر رحم کرے گا رحمان بن رحم، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اور زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین والوں میں ہمارے ماں باپ بھی ہیں، ہمارے بیوی بچے بھی ہیں، ہمارے بھائی بہن بھی ہیں، ہمارے پڑوسی بھی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے سارے رحم زمین والے ہیں، حتیٰ کہ زمین والوں میں مخلوق بھی ہیں۔ زمین والوں میں وہ مخلوق ہے جو جانور ہیں، زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بس یہی مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔